رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات محترم ناظرین کرام اور معززات خواتین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں لیکچر آپ سماعت کریں گے۔ بات اس موڑ تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ کسی بھی ریاست کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے اس کی جو میجورٹی ہوتی ہے، اس کی جو کثرت ہوتی ہے، ان کا آپس میں اتفاق ہونا، پھر کوئی ریاست چل سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر جو کثرت میں تھے مسلمان، ان کے اندر ایک مفاہمت کی فضا مواخات مدینہ کی شکل میں پیدا کر دی تھی۔ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کو بھائی بھائی تصور کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ریاست کا دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بیرونی حملے سے بچنا۔ بیرونی حملے سے بچیں گے تو ریاست باقی رہے گی، اور اگر بیرونی حملے سے نہیں بچ سکیں گے تو ریاست ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے وہاں پر ایک اور کمیونٹی تھی کہ جن سے خرابی کا ڈر تھا کہ کسی بھی وقت وہ ریاست کو خراب کر سکتی ہے، تہو تیغ کر سکتی ہے، یہودی۔ ان کے 3 بڑے قبائل سے مل کر ایک معاہدہ کر لیا کہ اگر مدینے کے اوپر حملہ ہوا تو اگر تمہارے دشمن کریں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہمارے دشمن کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، یعنی کہ ریاست مدینہ کا دفاع کرنا ہے، تاکہ ریاست ایک مضبوط چیز بن سکے۔ لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ طے کر لی کہ اگر کوئی بھی اختلاف کی صورت بن جائے گی تو فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو یہ ریاست کے 2 حصے مضبوط ہو گئے۔ تیسرے حصے کی طرف جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت، یہاں پہ میرے پاس اس وقت وہ نقشہ نہیں ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا ایسے ہی بتا دیتا ہوں کہ مکہ نیچے کو سمجھ لیں، جیسے آپ کی پہلی سلائیڈ کے اندر نام لکھا ہوگا محمد صارم، تو آپ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے محمد صارم، یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ یہاں مکہ تھا، اور اس سے اوپر جہاں سیرت النبی لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مدینہ ہے، اور جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اس سے اوپر والی جگہ پہ سمجھ لیں کہ فلسطین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں چلے گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو سیدھا بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا، اور جو پشت ہو جاتی وہ کس طرف ہو جاتی؟ مکہ کی طرف ہو جاتی، بیت اللہ کی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے۔ ادب دیکھیں کتنا کرتے ہیں، بس ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور نگاہ کو نیچے کر لیتے ہیں، لیکن انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک شطر المسجد الحرام۔ آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف، نگاہوں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے اللہ نے دیکھ لیا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، موڑ لیجیے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرح۔ کیا محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ چاہتا تو وہی رہنے دیتا،
وہ بادشاہ ہے، چاہتا تو مشرق و مغرب شمال و جنوب جس طرح مرضی کر لے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو تم پالو گے، جس طرف چاہتا کر لیتا۔ لیکن اپنے نبی سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیت اللہ کی طرف تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیت اللہ کو تمام انسانوں کا قیامت تک کے لیے قبلہ مقرر فرما دیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ تو تبدیل ہو چکا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، جی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ ہمارے والے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس وقت جب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب جو نئے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جانے والے صحابہ ہیں، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو ضائع نہیں کرتے، جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا، اس لیے جب حکم نازل ہو جائے اس کے بعد اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور فقہی مسئلہ سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ جو نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے پڑھی، اور جو دور تھے ان کو نہیں علم ہو چکا، یہ اتنا زیادہ سری نظام تو نہیں تھا ابلاغ کا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی جلدی خبر پہنچ جائے، تو کسی صحابی کو جو معلوم تھا اس نے نماز کے یہ حکم ہو چکا ہے، بدل گیا ہے بیت اللہ، تو وہ گزر رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظہر یا عصر، اور بعض میں عصر کی وضاحت ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دور سے دیکھ کے انہوں نے آواز لگایا، انہوں نے کہا بیت اللہ کی طرف رخ کر لیجئے، حکم نازل ہو چکا ہے۔ اب وہ شخص نماز کے باہر والے نے آواز لگائی، نماز والوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، لیکن حکم کی تابعداری کے اندر امام سائیڈ سے ہو کے ادھر آ گیا، پہلی صف آخری اور آخری صف پہلی بن گئے، تاخیر نہیں کی۔ اس کا مطلب جب حکم آ جائے تو تاخیر کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جو حکم نازل ہونے سے پہلے کے اعمال تھے ان کو دہرانا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد نئی نماز نہیں شروع کی تھی، حالانکہ حکم تو صبح کا آیا ہوا تھا، حکم تو پہلے نماز کا آیا ہوا تھا۔ جب ان تک مسئلہ پہنچا انہوں نے اس وقت سے عمل شروع کیا، اس لیے جن مسائل کا ہمیں آج علم ہوتا ہے ہم اس دن سے اس کو شروع کر لیں، تو پچھلے والے مسائل کو ہم نہیں یہ دیکھیں گے کہ وہ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو دہرائیں کہ نہ دہرائیں، نہیں وہ دہرائیں گے نہیں۔ اب آپ کے علم میں نہیں تھا ایک مسئلے کا، آپ نے اس ساری زندگی اس پہ عمل کیا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آئی، آپ نے عمل وہ شروع کر لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بس ٹھیک ہے، سمعنا وأطعنا، بات ختم ہو گئی۔ پھر پچھلی بات کی طرف نہیں دہرانا کہ وہ جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ جو کام کیے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اطاعت والا دل تھا تو اللہ رب العزت ضرور قبول فرما لیتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کی حفاظت کا تیسرا اہم کام کیا۔ تیسرا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر امن و امان ہو اور وہاں پر مال و دولت آئے، وہاں کے افراد کا کاروبار سٹیبلش ہو، رفاع عامہ کا کام ہو، پیسہ آئے۔ ریاست چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پیسہ ہوتی ہے۔ پورے سال کا ایک بجٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کہ پورے سال میں پیسے آئیں گے کہاں سے، پھر سوچتے ہیں کہ جائیں کہاں پہ۔ پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آمدنی کیا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے خرچ کہاں غرق کرنا۔ تو ریاست کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب وہاں سے آئے تھے مکہ سے، تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح بے یار و مددگار کر کے باہر نکال دیا گیا، ان کی زمینیں جائیدادیں رکھ لی گئیں۔ اب یہ جملہ بڑے ہی اہم اور قیمتی ہے، یاد رکھیے گا کہ ان کی جائیدادیں وہاں رکھ لی گئیں، اور جائیدادیں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ان کی دکانوں کے اوپر جو سامان پڑا تھا وہ بھی وہاں رکھ لیا گیا، ان کو کرنسی بھی اس وقت کی درہموں میں دینار لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، وہ تو اسی طرح خالی ہاتھ تہی تاما چلے گئے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ان کو الفقراء لفظ بولا ہے کہ یہاں سے امیر کبیر صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہاں جاتے ہیں، ایک وقت کھانے کے لیے پیسے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، مسجد میں رہ رہے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا، روزے فرض ہو چکے تھے، اور اب روزے بھی فرض ہو چکے ہیں اور روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور اسی اثنا میں ایک قافلہ مکے والوں کا آ رہا ہے شام سے واپس۔ اس قافلے کے اندر بہت سا ساز و سامان تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کون کون ساتھ جائے گا، اس قافلے سے مال لینا ہے۔ اب یہاں پر کافر لوگ جو ہیں مستشرکین، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ یہاں پر کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بڑا جہاد ہی ڈکیتی سے شروع ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ بات کو سمجھ رہے ہیں میری؟ وہ کہتے ہیں مال لوٹنے کے لیے نکلے تھے، بات سمجھ لیں پہلے، یہ مسلمان نہیں کہتے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ وہاں پہ صرف غصہ اور غیرت ایمانی نہیں ہے، وہاں پہ ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ لاجک طلب کرتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں ہمیں کوئی اس کی ریزن بتاؤ کہ کیوں نکلے تھے مال لینے کے لیے۔ مال تو ابو سفیان اور اس کے قافلے والوں کا تھا، مال لینے کیوں نکلے تھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ اہم بات ہے، بہت عام اور قیمتی بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال وہاں رہ گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور ان سے مال لیا جائے گا، جو ان سے مال لیا جائے گا وہ وہاں جا کے کمپنسیشن کر لیں گے۔ اگر ان سے 1000 دینار مثال دے رہا ہوں لیا جا رہا ہے، روپے کی کرنسی لے لیں، 1 لاکھ روپے ان سے لے لیا اور پیچھے ان کا 1 کروڑ پڑا ہوا ہے، تو وہاں جا کے وہ کلیم کریں گے 1 لاکھ رستے میں سے ہم سے ان لوگوں نے لے لیا جن کا 1 کروڑ آپ نے چھینا تھا۔ تو بتائیے کہ ان کو کمپنسیشن نہیں ملے گی؟ مل جائے گی نا ان کو، کہ یہاں سے مال ہم نے لے لیا اور وہاں جا کے وہ ہمارا ہی مال لے لیں گے۔ تو اس میں ڈکیتی کون سی ہوئی؟ ڈکیتی تو وہ ہوتی ہے، رہزنی تو وہ ہوتی ہے جو کسی کا مال چھینا جائے۔ ہم نے جو مال ان سے لینا تھا ابو سفیان اور ان کے قافلے والوں سے، اس سارے کے سارے مال سے دگنی تگنی قیمت مسلمانوں کے مال میں سے واپس لے لی جانی تھی۔ تو اس میں تو کوئی غلط بات ہی نہیں تھی، یہ تو پوری طرح جسٹیفائی ہو رہی ہے چیز، منطق کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے جہاد کا آغاز ہی لوگوں کے مال چھیننے سے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کیا معاملہ تھا جی؟ بتائیے میرے ساتھ، وہ کیا معاملہ پیش آیا کہ یہاں سے مال لیں گے، ادھر سے جا کے کیا کریں گے جی؟ وہ لے لیں گے۔ تو ڈکیتی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کے مال کو چھیننا، اور یہ مال تو چھیننا ہی نہیں، یہ تو ہم نے جو لیا ہے وہاں سے جا کے ان کو واپس مل جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس بات کا ارادے کا اظہار کیا تو صحابہ میں سے چند ایک صحابہ وہ ساتھ شامل ہوئے۔ 313 اور بعض روایتوں میں 316 بھی موجود ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی چھوٹی روایت نہیں ہے، لیکن چونکہ 313 ایک معروف عدد ہے تو ہم اسی کو لیتے ہیں۔ 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت وہ 40 افراد سے مال لینے کے لیے جا رہی ہے کہ یہ مال تم وہاں جا کے لے لینا۔ ان میں سے کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کرے گا۔ جب ارادہ قتل کا ہے نہیں تو آلات حرب بھی نہیں لیے، نہ کوئی اتنی تلواریں لی ہیں، نہ کوئی ساز و سامان اور لیا ہے، نہ کوئی زریں پہنی ہیں، کیونکہ لڑنے کے لیے تو جا نہیں رہے۔ وہاں مکے جا کے جو جین کے پیسے لے کے آنے تھے تو وہاں پہ تو ایک لڑائی ہونی تھی، یہاں تو رستے سے لینے تھے، تو اس لیے ساز و سامان بھی تھوڑا تھا۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جنگ میں شرکت کی ہو بغیر ساز و سامان کے شرکت نہیں کی۔ میں نے پہلے ذکر کیا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، بھروسہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تدبیر پوری کی ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیا ہے۔ یہاں پہ جو تھوڑا سامان ہے، تھوڑے صحابہ ساتھ ہیں، اس کا بھی ایک سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل و غارت کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک وہ نقشہ ذرا دیکھ لیجئے، یہاں سے یہ مدینہ منورہ ہے اور یہاں پر یہ سمندر کے قریب جا کے ایک بدر کا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کو بدر کہا جاتا ہے۔ دراصل یہاں پہ مختلف کنویں تھے اور ایک بڑے کنویں کو بدر کہتے تھے، اس نسبت سے باقی کنووں کو بدر کہتے تھے،
اور پھر اس نسبت سے اس گراؤنڈ کو بدر اور پورے علاقے کو بدر کہا جاتا تھا۔ دراصل کنویں کا نام تھا، یہ ہے وہ کنواں بھی دیکھ لیجیے آج کہ یہ ہے وہ بدر کا اصل چشمہ، کہ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پہ جس وجہ سے اس پورے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے، بدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میدان جنگ کا وہ خاص نقشہ، وہ پرانا نقشہ سلائیڈ نمبر 6 کے اوپر جا کے آپ دیکھ لیں گے، وہ آپ کو نقشہ نظر آئے گا۔ یہ بدر کا وہ میدان تھا جو سب سے پہلا مارکا جہاں پہ سجا تھا۔ اور یہ اوپر وہ ایک ترتیب ہے، وہ کیا ترتیب تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نکلے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر اوپر تھا۔ یہ میں آپ کو اس کے سلائیڈ نمبر 4 کے اوپر ذرا واپس آ جائیں۔ یہ مدینہ منورہ سے اس رخ اوپر والی طرف تھے، اور جہاں حمراء الاسد لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں، بدر سے تھوڑا سا نیچے، یہاں سے وہ مکے کے افراد آ رہے تھے کہ جن کو ابو سفیان نے خبر دی تھی کہ آپ آئیں اور ہمارے قافلے کی حفاظت کریں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا مال رکھ لینا ہے ہمارے سے۔ تو یہاں سے 1300 بندے مکے سے چلے تھے۔ ابو سفیان نے کیا کیا، یہاں سے یہ دیکھیے یہ سیدھا رستہ چل رہا ہے جو بدر کے مقام سے ہو کے نکلنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے لشکر کو یہ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سمندر والی حصہ، تو یہ سائیڈ سے ہو کے ایسے کر کے ہلکا ہلکا کر کے یہاں سے لے کے نکل گئے۔ اور مکے سے جو 1300 افراد لڑنے کے لیے نکلے تھے، جب ان کو پتہ لگا کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس نکل آیا بچ کے، تو ان میں سے 1300 افراد نے کہا جس مقصد کے لیے نکلے تھے مقصد تو حل ہو گیا، تو واپس چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل وہ کہنے لگا، عمر بن ہشام کہنے لگا نہیں، آج بدلہ لے کے جانا، آج خاتمہ نعوذ باللہ کر کے جانا، آج وہ فیصلہ کر کے جانا ہم نے۔ تو وہ چل پڑے آگے، تو باقی کتنے ان کے رہ گئے، 1000 افراد رہ گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تبصرہ فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم اوپر والے حصے پہ تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ نیچے والے حصے پہ تھے، کیونکہ وہ نیچے سے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف سے تھے، والرکب اسفل منکم، اور تمہاری سائیڈ سے ہو کے وہ قافلہ نکل گیا ابو سفیان کا۔ تو یہ ہے وہ نقشہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جو انبیاء ہیں وہ ہتھیار باندھ لیں تو واپس نہیں جاتے۔ اب اصولاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چلا جانا چاہیے تھا، لیکن دنیا یہ نہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ بہادری کے وہ جوہر نہیں دکھا سکتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب یہ ہو چکا ہے معاملہ، تو اب جب تک کہ وہ کافر اس جنگ سے خود نہیں بھاگیں گے ہم نہیں یہاں سے نکل سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اب ذرا سلائیڈ نمبر جو ہے اس کو نکالیے، 9 سلائیڈ نمبر 9 کو نکال لیجیے نیچے سے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 انعامات فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس وقت بہت سارے کنووں میں سے پہلے کنویں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا نا، تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سب بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت افراد کو نا حوصلہ دیا ہوا تھا۔ کہنے لگے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس پہلے چشمے پہ رکے ہیں یا آپ نے خود فیصلہ کیا جنگی اعتبار سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے خود فیصلہ کیا۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مشورہ دے دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیجئے مشورہ۔ تو ان صحابے نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چشمے پہ جا کے چلے جائے، سارے چشمے ہمارے پیچھے ہو جائیں گے، کافروں کو پانی میسر نہیں آئے گا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو بھوکا مارنا پیاسا مارنا چاہتے تھے، پانی میسر نہیں آئے گا مطلب یہ کہ وہ جنگ کوئی نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر قوت ختم ہو جائے گی۔ پانی جب نہیں کسی کو مل رہا ہوگا، جب وہ جنگ نہیں کریں گے تو نقصان کم سے کم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساری زندگی کافروں کا بھی نقصان کم سے کم رکھنے کی خواہش رکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور اگلے والے حصے پہ چلے گئے، پیچھے سارے کنویں مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ یہ مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ اوپر ہو گئی، یعنی اوپر مسلمان ہو گئے اور نیچے کون سے ہو گئے؟ کفار۔ مسلمان 313 وہ چشم تصور سے وہ پرانا منظر سوچتے جائیے، اور نیچے جو کفار ہیں وہ 1000 ہیں، ان کے پاس تلوار ہیں، ان کے پاس تیر ہے، ان کے پاس ڈھالیں ہیں، ان کے پاس زرے ہیں، ان کے پاس چہرے کو چھپانے کے لیے خود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، 1-2 بندوں کے پاس سواریاں موجود ہیں جو صحیح سواریاں ہو سکتی تھیں، چند ایک تلواریں ہیں، باقی ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے ہیں، بس یہی کچھ ہے، لیکن یہ اوپر ہیں اور یہ نیچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا
کہ اس رات سب لوگ جس دن صبح جو ہے وہ جنگ گئی، یوں سمجھ لیں 16 رمضان المبارک دوسری ہجری، سارے تسلی سے پوری رات سوتے رہے۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے۔ کتنی دعا کی، اتنی دعا کی، دعا کرتے کرتے یہ جو چادر تھی وہ نیچے سر کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کی چادر کو آپ کے کندھوں پہ دوبارہ رکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 انعامات کی۔ پہلا انعام کیا کیا؟ پہلا انعام یہ کیا کہ مسلمانوں کو اونگ طاری کر دی۔ جب اگلا دن صبح آیا، ایک تو رات نیند لے کے وہ فریش ہوئے تھے، صبح جو ہے ان کے اوپر ہلکی سی اونگ طاری کر دی، اور دوسرا انعام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اونگ سے تھوڑا سا اٹھے جس وقت، تو وہ ڈپریشن کم ہو گیا۔ آپ کو آج بھی معلوم ہے کہ جس وقت کوئی زیادہ ذہنی مریض بن جاتا ہے یا اس کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی دوائیاں دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت بنائی ہے، عین بنائی ہوئی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اونگ دی۔ دوسرا انعام کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ ایسی خوبصورت بارش ہوئی کہ یہ اوپر تھے اور یہ جس جگہ کے اوپر موجود تھے یہاں پہ ریت تھی، اور جہاں کافر تھے وہاں مٹی تھی۔ اب جو رہی صحیح ریت کے اندر مٹی تھی وہ بھی بہہ کے نیچے کو چلی گئی، اور یہ حصہ جو ہے وہ پیر رکھنے کے قابل ہو گیا، اور جو سلپری جگہ تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور نیچے ساری کی ساری کون سی جگہ ہو گئی؟ سلپری ہو گئی، ان سے اب کھڑا نہ ہوا جائے۔ تو یہ 2 انعامات ہو گئے۔ تیسرا انعام جو ہے وہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کفار اور مسلمانوں دونوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں میں کافر تھوڑے نظر آنے لگے تمہیں، وہ 1000 ہے، یہ 313 ہے، لیکن دور سے دیکھنے میں ان کو ایسے لگے یہ تو تھوڑے سے ہیں، یہ تو ہم سے بہت تھوڑے ہیں۔ اور کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کو تھوڑا دکھلایا تاکہ ایک دوسرے کے لیے جب تھوڑا دیکھیں گے تو جنگ کے جذبات بڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں اللہ چاہتا ہے کہ ایک میدان سج جائے اور جو حق ہے وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کیا۔ وہ کیا انعام کیا کہ جس وقت بالکل جنگ شروع ہونے لگی ہے اس وقت مثلہم رأی العین، کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کافروں کو اپنے سے دگنی نظر آ رہے ہیں۔ اتنے سارے مسلمان، جب جنگ شروع ہو گئی ان کے اوپر اور رعب طاری ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے چوتھا انعام کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا انعام یہ کیا کہ آسمان سے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ وہ کتنے تھے؟ 1000 فرشتے بھی اللہ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ 1000 وہ بندہ، 1000 وہ ہو گئے، فرشتے ہو گئے، اور ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، 313 زیادہ ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم کسی تلوار چلاتے کسی کافر کے اوپر تو تلوار لگنے سے پہلے ہم دیکھتے کہ اس کی گردن اتر رہی ہوتی تھی۔ اب وہ ہمیں معلوم نہیں وہ کون اتار رہا ہوتا تھا، اور وہ کون اتار رہا ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے فرشتے اتار رہے ہوتے۔ مجھے یاد آ گیا اسرائیل کی جس وقت 1967 میں جنگ ہوئی نا عرب لوگوں سے، عرب اسرائیل جنگ بڑی مشہور جنگ ہوئی، تو اس وقت اسرائیل نے عرب لوگوں کو خوب مارا، اور عربوں کی کمانڈ اس وقت مصر کے جمال عبد الناصر کر رہا تھا۔ جس وقت جنگ ختم ہو گئی ٹیبل پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان تھے آپ سے جنگ کرنے کے معاملے میں، کیونکہ ہم نے آپ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں سے جب جنگ کریں گے تو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر تھا اگر فرشتے اتر گئے تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، فرشتوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ یہودیوں کا ہماری کتابوں پر ایمان کا حال ہے، کتنا یقین رکھ رہے ہیں۔ تو جس وقت جنگ شروع ہوئی تو ہم ڈرتے رہے، جب ہمیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا پھر ہم نے خوب مارا، اور واقعی دنیا نے دیکھا انہوں نے عرب لوگوں کو بہت مارا، عربوں کو۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک ریسرچ کی ہے یہاں پہ آنے سے پہلے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترے، حالانکہ فرشتے اترتے رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو پھر ہمیں احساس ہوا وہ جن کی مدد کے لیے اترتے تھے ان کا کردار اور تھا، تمہارا کردار اور ہے، اس وجہ سے فرشتے نہیں اترے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو،
اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار سکتا ہے اگر کردار وہ صحابہ کا ہو, اگر فضائے بدر پیدا ہو جائے, مقام کیفیت ویسی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات ویسے فرما دے. تو جس وقت یہ جنگ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, یعنی خوب جنگ ہوئی, ابو جہل کو قتل کر دیا گیا, ایسا ظالم تھا جس وقت قتل ہونے لگا کہتا نیچے سے کاٹنا گردن, دور سے پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. اور وہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا جس کا نام کیا تھا منفتح, وہ جس وقت مرنے لگا تھا تو وہ کیا کہنے لگا, اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ کہنے لگا جس وقت اس کو پہلا غوطہ ہے وہ کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا, لیکن چونکہ موت کا غرغر شروع ہو چکا تھا لہذا اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے سکا, ورنہ وہ بھی ڈر گیا تھا. یہ ایسا ظالم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون یعنی ابو جہل. کہنے لگا ایمان نہیں لے کے آیا, کہتا ہے نیچے سے کاٹنا تاکہ دور سے پتہ لگے کسی سردار کی گردن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی زبردست قسم کی فتح عطا فرمائی. اور اس کے اندر یہ سلائیڈ نمبر 16 میں دیکھیے 70 کفار قتل کر دیے گئے, 70 قیدی بنا دیے گئے کفار, 14 مسلمان شہید ہوئے. ان 70 قیدیوں کو چھوڑا گیا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش میں نے آپ کو ذکر کی تھی, کس شخص کے متعلق, مطعم بن عدی کے متعلق ذکر کی تھی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو احسان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے متعلق سوال کرتا تو میں اس کے کہنے پہ سب کو چھوڑ دیتا. یہ تھی احسان شناسی. لیکن جس وقت چھوڑنے کی باری آئی تو اس وقت مطعم بن عدی تو موجود نہیں تھا, تو صحابہ کی مشاورت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس طرح چھوڑا کہ جس کافر کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کافروں کے پاس کوئی ہنر موجود ہو تو ان سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, خواہ کسی قیمت پہ ان سے سیکھ لیا جائے تاکہ اس کے بعد مسلمان بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر محنت کریں اور وہ رنگ لے کر آئیں کہ جو کفار کر رہے تھے وہ اب مسلمان خود کر سکتے ہیں. اس کے بعد بابا عبداللہ, یہ کس قبیلے کا تھا جی, خزرج قبیلے کا, بابا عبداللہ بن ابی بن سلول. اب یہ جو کس قبیلے کا تھا, خزرج. کیوں اس کو مقرر کیا گیا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی بہت ہوتی تھی, اوس و خزرج کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کہ ایک ثالث کے طور پہ مقرر کیا گیا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تھے تو ثالثی ختم ہو گئی. کون رہ گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنے تو اس کو دل میں قلق تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرتا تھا. لیکن جس وقت بدر کا میدان بھی سج گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی تو پھر اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ اب میری کبھی دال نہیں گلے گی. اگر مدینے میں رہ کے عزت لینی ہے تو پھر صرف اور صرف اسلام قبول کرنا پڑے گا. تو ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیتا ہے لیکن دل کے اندر ایک بغض رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھ لیتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کے سامنے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, قسمیں کھا کے کہتا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کے فرمایا کہ ان المنافقین لکاذبون, کہ بے شک یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. بات تو وہ سچی کر رہا ہے, وہ تو اللہ کے نبی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی کیفیت کے مطابق بتایا کہ اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ اصل میں جھوٹ ہے اور زبان سے اس کے سچ الفاظ نکل رہے ہیں, تو یہی وہ منافقت کہلاتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تقریباً 9-8 سال جو ہے یہ ایک آزمائش کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوپر بہت بڑی ایک اور آزمائش آئی, غم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بعض ناعاقبت اندیش افراد وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تان کرتے کہتے ہیں بدری صحابہ میں شامل کیوں نہیں ہوئے. تو اس وقت بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود منع کر دیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا, رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بہت خراب ہے تو آپ کو وہاں رہنا. صرف ایک ایسا موقع آیا, یاد رکھیے گا, وہ 9 ہجری کے اندر ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ تبوک. وہاں پہ نفیر عام ہوا ہے, وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ بھی گھر نہیں رہ سکتا, ورنہ اس کے علاوہ جتنے غزوات ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو چنا ہے کہ کس نے جہاد پہ جانا اور کس نے پیچھے حفاظت کرنی ہے. صرف ایک غزوہ تبوک ہے جس کے اندر ہر بندے کو جانے کا حکم ہے. 3 نیک سیرت افراد کسی وجہ سے گھر رہ گئے,
50 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی صحابہ کی قبول نہیں کی تھی. تو یہ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے کے متعلق ہوتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں. کتنی بیمار تھی حتیٰ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ اس بات کی بہت بڑی ہمیں تسلی ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی عزیز چلا جاتا ہے دنیا سے، تو یاد کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 6 بچے ان کی زندگی کے اندر فوت ہوئے تھے. 6 بچے، 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، جوان 2-3 چھوٹے بچے اور 3 جوان بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں. خود اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی. اس کے بعد ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، کیا نام تھا جی ابو لہب کا؟ عبد العزیٰ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتا تھا. آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی گردن کے پیچھے والے حصے کے اوپر ایک پھوڑا سا نکلا اور اس میں اتنی بدبو پڑی کہ اسی وجہ سے یہ فوت ہو گیا. اور اتنا گندی سمیل اس کے مرنے کے بعد اس میں سے آنے لگ پڑی کہ اس کی سگی اولاد بھی اس کو دفنانے کے لیے اس کمرے میں نہ جائے. پورے علاقے والوں نے جب لان تان کی تمہارا باپ تو تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک گڑھا کھودا. گڑھا کھودنے کے بعد وہ بڑی بڑی سٹکس پکڑی اور سٹک پکڑنے کے بعد ایسے منہ سر لپیٹ کے گئے اور اپنے اس سٹکس کے ذریعے جو ہے اس کو دھکے دے دے کے اس چارپائی سے نیچے گراتے، پھر آگے کرتے کراتے پھر وہ اس گڑھے کے اندر ایسے دھکا دے کے پھینکا اور دور سے مٹی پھینک کے اس کو بند کیا. یہ انجام ہوا ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے اور گستاخی سے بچا کے رکھے. چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قریبی بھی کیوں نہ ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا یہ انجام دنیا میں بھی کر دیتے ہیں. 2 ہجری کے اہم واقعات میں جس وقت غزوہ بدر سے واپسی ہوئی تو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا. 80% مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہونا تھا، اور جو 20% تھا یعنی 5واں حصہ 5th پورشن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے تھا. روزے فرض ہوئے، اس کے بعد زکوٰۃ اس سال فرض ہوئی، اور پھر ساتھ ہی 1 شوال کو کیا ہوا، عید. اور اسی طرح عید الاضحیٰ بھی 10 ذوالحجہ کو وہ لازم ہوئی. اس کے بعد 2 شوال 2 ہجری کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والا ایک قبیلہ تھا جس کا نام قینقاع تھا. یہ وہ 3 قبیلوں میں شامل تھا. اب یہ 2 جرائم کرتا ہے. یاد رکھیے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اعتراض کرتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس اعتراض کے اوپر اس کو کوئی سزا نہیں دی، ہمیشہ اعتراض کا جواب دیا گیا. قرآن مجید میں کتنے کفار کے اعتراض ہیں، اعتراض ذکر کیا جواب، اعتراض ذکر کیا جواب. سزا اس کافر کو ملتی ہے جو اعتراض نہیں کرتا بلکہ گالم گلوچ کرتا ہے. جب وہ توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، سزا اس کو ملتی ہے. ہر تکلیف پہنچانے والے کو سزا نہیں ملتی. اور یہاں پہ ایک ویسے ہی ایک عذرا ہے جو چلتے چلتے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں. بہت ساری باتیں ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں، وہ باتیں حقیقت میں نہیں ہوتی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل مزاجی کا واقعہ ذکر کرتے کرتے وہ ایک عورت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کوڑا پھینکتی تھی. وہ واقعہ ثابت نہیں ہے، پہلی بات. ایک اور واقعہ بہت ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو کے کوئی ایک عورت جا رہی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا اور باہر تک چھوڑ کے آیا. اس نے نصیحت کی یہاں پہ نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے بیٹا، اس کے قریب نہ جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ واقعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نہیں ہے. لیکن اگر یہ 2 واقعات ثابت نہیں ہوں گے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہیں ہوں گے؟ کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہی رہیں گے. ہم بچیں اس بات سے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان تراشی نہ کریں. بہت ساری جو باتیں ثابت نہیں ہیں ان کو مت کریں. جیسے ایک تیری چاہت ہے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے. اگر تو اس کو قربان کر دے کہ جو تیری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. وہ آپ نے سنی ہو ایک طویل حدیث، یہ بھی ثابت نہیں ہے.
علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے ہی نیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور پرانی چھوٹے ہوتے کی کورس کی کتابوں میں شامل کر دی جاتی ہے، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وجود ہی نہیں ہے۔ تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، علماء سے، مفتیان سے پوچھنا چاہیے، جو حدیث کا علم حاصل کرنے والے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کیا یہ باتیں ثابت ہیں، اگر وہ نہیں ثابت تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی اعتراض کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی کچھ نہ کہتے، لیکن جو گالیاں نکالا کرتا تھا، جو برا بلا کہتا اور لوگوں کو جنگ کے اوپر ابھارتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ قینقاع نے یہی کرنا شروع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک عورت جو ہے وہ ان کے بازار میں گئی، ان کا بازار تھا، کام کرتے تھے، وہاں گئے اور وہاں پر ایک یہودی ایک دکاندار کہنے لگا کہ اے عورت تو اپنا پردہ اتار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا میں کیوں بے پردگی اختیار کروں، ابھی پردہ وہ لازم نہیں ہوا تھا، فرض نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن جو حیا والی عورتیں تھیں وہ شروع سے ہی پردہ کرتی ہیں، ہمیشہ کسی کے کہنے کے علاوہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں پردہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگی میں تو نہیں پردہ اتاروں گی، تو کہنے لگے کہ نہیں تو اتار۔ اس بات پہ تکرار ہوئی، اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کا ایک پلو جو ہے کسی چیز سے اڑا دیا باتوں باتوں میں۔ تو جس وقت وہ عورت اٹھنے لگی، جب وہ اٹھی تو وہ کھچ گیا اور وہ بے پردہ ہو گئی، اور سارے یہودی بازار میں وہ شور مچانے لگ پڑے، ہنسنے لگ پڑے اس عورت پہ۔ وہ عورت وویلا کر رہی ہے، اسی اسنا میں ایک مسلمان وہاں سے گزرا، اس کی یہودی سے اس بات پہ جھڑپ ہوئی کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اس جھڑپ کے دوران لڑائی کے دوران وہ یہودی ہاتھا پائی اور یہودی مر گیا، اور انہوں نے یہودیوں نے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو برداشت کر رہے ہیں قینقاع کی ساری باتیں، لیکن جس وقت یہ خرابی پیدا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس علاقے کا گھیراؤ کر لیا، اور اس علاقے کے گھیراؤ میں یہ دیکھ لیجئے، یہ نقشہ ہے 22 نمبر سلائیڈ کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے، یہ قینقاع کا جو ہے وہ علاقہ، یعنی بقیع سے سیدھا نکلے تو قریظہ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف کو وہ قینقاع کا علاقہ، یہاں گھیراؤ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس علاقے میں کئی دن تک گھیراؤ جاری رہا۔ اور اس کے بعد وہ بابا عبداللہ درمیان میں آ کے کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جی آپ کی مہربانی ان کو چھوڑ دیں۔ اس کے کہنے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن کہا کہ تم اب اس علاقے میں رہنے کے قابل نہیں رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش انسانوں کو اپنی ریاست سے باہر نکال دیا۔ فحاشی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برداشت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ تنہائی کے اندر بھی حیا کرنی چاہیے، تنہائی کے اندر جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت بھی اتنی حیا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا انسان کے اعمال حبام منصورہ بن جائیں گے، یعنی فضا میں اڑ کے ضائع ہو جائیں گے ان افراد کو جو لوگوں کے سامنے بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں اور تنہائیوں کے اندر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب اور اس گناہ سے بچا کے رکھے، ہماری تنہائیوں کو بھی اتنا ہی پاکیزہ بنائے جتنی ہماری عام مجلسیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اوپر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔